اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس پروردگار کی جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ سر آج نا 2 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ولایت، خلافت اور امامت میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ لفظ سنتے رہتے ہیں خلافت، ولایت، امامت منصوص من اللہ، ان کے اندر فرق کیا ہے؟ خلافت کیا ہے، ولایت کیا ہے، امامت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان میں کخ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے، صرف لفظوں کی چینجز ہیں کہ یہ لفظ چینج ہیں آپس میں۔ اب اس کی آپ تعریف میں جائیں تو بہت ڈیٹیلی تعریف ہے، امام کس کس کے لیے یوز ہو سکتا ہے، خلیفہ کس کس کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ عربی کے لفظ ہیں، خلیفہ کے یہ ہیں کہ جانشین جس کو کہتے ہیں، کہ جو جانے والا ہے اس کے بعد جو اتھارٹی ہوگی ہم پر، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، اور ولی کہتے ہیں جو حق ولایت رکھتا ہو، حق سرپرستی رکھتا ہو۔ اچھا، اب ان کے اندر فرق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ حدیث میں آیا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح حدیث میں آیا کہ میرے بعد 12 ولی ہوں گے، اور اسی طرح حدیث میں آیا میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ یہ اس طرح 3 نہیں بلکہ 4-5 طریقوں سے حدیث جو ہے وارد ہوئی ہے۔ ولی ہوں گے، امام ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے نا، وہ رسول اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ امت کے امام بھی ہیں، اور وہ ولی اللہ بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور امت پر حق ولایت بھی رکھتے ہیں۔ یہ توحید خلافت، ولایت، امامت، یہ لفظ 3 ہیں الگ ہی، یعنی جو ہمارے 12 امام ہیں نا، شیعوں کے جو 12 امام ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اثنا عشری کہا جاتا ہے، یہ جو 12 امام ہیں یہی رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں، یہی رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں، یہی رسول اللہ کے 12 ولی ہیں۔ انہی کی ولایت کی تعریف کیا ہے؟ ولایت کی تعریف یہ ہے، ولایت کی تعریف بیان کروں، ولایت کا معنی حکومت، یعنی رسول اللہ کے بعد، جس طرح توحید کی تعریف کیا نا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، اس کی بات کرنا۔ رسالت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھنا، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا، ان کی کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ رسالت کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بندہ حضرت رسول اللہ کو تو مانتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان تو نہیں ہے نا۔ تو رسالت کی یہ تعریف ہے۔ اسی طرح ولایت کی کیا تعریف ہے؟ توحید، رسالت اور امامت، ولایت، خلافت، اس کی کیا تعریف ہے؟ تو امامت منصوص من اللہ جسے کہتے ہیں، یا جو ہے خلافت منصوص من اللہ کہتے ہیں، یا ولایت جس کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ کے بعد 12 ولیوں کی ولایت پر ایمان رکھنا۔ اور یہ مسلم کے اندر ہے نا، مسلم کے اندر اسی طرح ہے نا حدیث، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد 12 ولی ہوں گے، یعنی رسول اللہ کے بعد 12 خلفاء کی خلافت پر ایمان، 12 ولیوں کی ولایت پر ایمان، اور 12 ولیوں کی ولایت پر ایمان رکھنا، یہ ہے ولایت، یہ ہے خلافت، یہ ہے امامت کا کنسیپٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ مولا علی علیہ السلام، اکثر میں اسٹیٹس پہ لکھتا ہوں نا کہ آج رسول اللہ کے چھٹے خلیفہ امام جعفر صادق کی ولادت کا دن ہے، تو اکثر شیعہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کا کنسیپٹ ہمارا نہیں، ہم تو خلافت کو نہیں مانتے۔ اور بھائی خلافت حدیث سے ہے کہ آپ کیسے نہیں خلافت کو مانتے؟ 12 خلفاء ہیں آپ کے، مکتب تشیع کے 12 خلفاء ہیں، جن میں سے اچھا اکثر لوگ اس پہ ضد کر لیتے ہیں۔ اچھا ایک بھائی تھے میرے عزیز تھے، انہوں نے اس پہ بڑی ضد کی نا میرے ساتھ، نہیں وہ خلیفہ نہیں ہے، ہم امام مانتے ہیں، ہمارا امامت کا کنسیپٹ ہے۔ میں نے کہا پھر جو تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، وصی رسول اللہ بھی کہہ رہے ہو، وخلیفتہ بلا فصل کہہ رہے ہو کہ خلیفہ ہیں اینی ڈسٹینس، بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ ہیں، وہاں پہ تو تم ان کی خلافت کی گواہی دے رہے ہو۔ لہٰذا یہ بڑی مسکنسپشن ہے ہمارے اندر کہ ہم اس چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام علی ہیں تو وہ خلیفۃ الرسول، وہ خلافت وہ تھے، وہ جو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے نا کہ یہ جو ان کے ہاں خلفائے راشدین ہیں، اول، دوم اور سوئم جتنے بھی ہیں، یہ خلیفہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ خلیفہ نہیں تھے، یہ حاکم تھے، ہمارے نزدیک یہ حاکم تھے۔ خلیفۃ الرسول امیر المومنین تھے۔ ہمارے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ جس کے پاس حکومت ہوگی وہ خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں نبی، امام یا خلیفہ جو بھی ہے، اس کے پاس حکومت ہو نہ ہو، وہ امیر ہو غریب ہو، اس کے ماننے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس کی پیروی کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو اللہ کی طرف سے خدا کا مقرر کردہ ہوگا، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو یا اس کے خلیفہ کی صورت میں ہو، وہ خلیفۃ الرسول ہوگا یا وہ خلیفۃ اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا اللہ کی طرف سے جو بھی حجت ہوگی، چاہے وہ خلیفہ کی صورت میں ہو یا رسول کی صورت میں ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو خلفاء کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک خلیفۃ اللہ، ایک خلیفۃ الرسول۔ اب جو خلیفۃ الرسول ہے وہ خلیفۃ اللہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ہم اس کنسیپٹ کو بالکل بھی وہ نہ رکھیں کہ خلافت ان کا سسٹم ہے اور امامت ہمارا سسٹم ہے۔ خلافت، امامت، ولایت، یہ تینوں چیزیں حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ یہی 12 خلفاء، 12 ولی بھی ہیں، 12 وصی بھی ہیں، 12 جانشین بھی ہیں، اور انہی کی ولایت کو ماننا آپ کو اثنا عشری بناتی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں امیر المومنین اور ان کے اہل بیت کی ولایت سے متمسک رکھا۔ السلام علیکم۔